نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 پارے کی ابتدا میں سورہ بنی اسرائیل ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کیا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیں کی، اور آخر میں اللہ رب العزت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ پھر جنت اور جہنم کا دیدار کروایا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا اللہ رب العزت کی جانب سے۔ پھر یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا تو ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور یہ کہنے لگا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی ایک ہی رات میں مکہ سے سفر کرے مسجد اقصی میں اور مسجد اقصی سے واپس مکہ کے اندر پہنچ جائے، یعنی مسجد حرام میں پہنچ جائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ کا جو دوست ہے یعنی محمد، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے ساتھی میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولیں، لہٰذا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھی میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ معراج کی تصدیق میں لفظوں کا چناؤ، دنیا تیرے اسلوب پہ قربان ابو بکر۔ تو یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھی طرح معاملات کریں، ان کے لیے اف تک کا لفظ استعمال نہ کریں، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اپنے جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہارے اوپر شفقت کی تھی اسی طرح ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحم کی دعا کرو، اور یہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہارے مال میں جو آپ کے مساکین فقراء کا حق ہے ان کا حق ادا کیا جائے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا حق ادا کیا جائے، یعنی جن کا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے ان کو نان نفقہ دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہر طرح کی بے احتیاطی سے منع فرمایا ہے کہ اپنے مال کو بلا وجہ ضائع نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، چونکہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ گویا شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی جس کی وہ اطاعت کرتا ہے، جس کی وہ پیروی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اس کا حشر اور حساب کریں گے۔ اس کے بعد فجر کے وقت کی تلاوت کے فضیلت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ جو فجر کے وقت کی تلاوت ہے یہ گواہی دینے والی ہے، یہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا۔ تہجد کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازمی تھا، لیکن امت کے لیے یہ نفلی حکم ہے۔ امت اگر چاہے تو اس کا اہتمام کرے، اگر چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز ضروری تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنا تھا، اور مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ کہف کا ذکر ہے۔ سورہ کہف کا نام اصحاب کہف کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ کہف کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو واضح کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی فالتو چیز نہیں ہے، یا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تعارض نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، ہدایت کرتا ہے لوگ۔ پھر اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بشارتیں ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں ہیں، ماننے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے وعیدیں ہیں، کافروں کے لیے ڈرانا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت کے نافرمان لوگوں کا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے اوپر انہوں نے بہت بڑا جھوٹ گڑھا ہے۔ اللہ رب العزت ہر طرح کی اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ رب العزت کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے یا کسی کو اپنے بیٹے کا درجہ دے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ کیسے وہ چند نوجوان تھے کہ جن کے اوپر ایک ظالم کافر بادشاہ مسلط تھا،
تو اس کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے مشرکوں کے اس جمگٹھے سے نکل کر ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، تو اللہ رب العزت نے تقریباً 309 سال ان کے اوپر موت کو مسلط رکھا۔ پھر 309 سال کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ پھر وہ بازار کے اندر گئے، لوگ ان کو دیکھ کے حیران ہو گئے۔ پھر سب کو پتہ چلا کہ یہ تقریباً 300 سال پہلے کے سوئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو ذکر کر کے تمام جہان والوں کے لیے یہ عبرت بنا دیا، یہ سبق دیا ہے کہ جو اللہ رب العزت 309 سال بعد ان نوجوانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، وہ تمام انسانیت کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں سے خطاب کر رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا کہ اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے، اور وقت کے نبی سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہوتا شریعت کے معاملے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت دنیا کے اوپر سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکوینی علوم کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو سکے کہ بہت سارے ایسے علوم ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے کچھ اور بندے ہیں جن کے پاس یہ ہیں۔ تو اس کے بعد جو 16 پارے کے اندر تذکرہ آئے گا وہ اسی واقعے کا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر علیہ السلام سے حصول علم کے لیے گئے، وہاں کیا واقعات پیش آئے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔